علماء کے ساتھ بیٹھنے والے بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بھی چور یہ کام کرتے ہیں۔ زندگی چلی جائے، سانسیں اکھڑ جائیں، لیکن حرام کا ایک پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، یہ وعدہ کرو اپنے آپ سے، مرد ہو مرد بن کے دکھاؤ۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم حضرت فرماتے ہیں جتنے بھی لوگ سود کے دھندے کرتے ہیں، سود پر پیسہ چھوڑ کر غریبوں کا خون چوستے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے، یعنی سود خور آدمی، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ قسی القلب بھی کوئی نہیں ہوتا، سخت دل آدمی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ سود خور دنیا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اسی محبت سے، اسی پیار سے پیسے پہ پیسہ بناتے رہتا ہے، لوگوں کو سود پر پیسہ دیتا ہے اور پیسے سے پیسہ وصول کرتا رہتا ہے، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا۔ یہ 100% سچی بات ہے۔ سود خور کو اس کے قساوت قلبی کی وجہ سے، سخت دلی کی وجہ سے کسی پر رحم نہیں آتا، چاہے اس کے سامنے واقعتاً کوئی مجبور ہو، رونے والا دھونے والا مرد ہو یا عورت ہو، اسے سخت دلی کی وجہ سے کسی پر کیا نہیں آتا؟ رحم نہیں آتا۔ وہ فقیر سے، فقیر انسان سے بھی اپنا سود وصول کرنے کے چکر میں رہتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں سود شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ ارے سود حرام ہے یا حلال ہے؟ ارے بولو بھائی، اپنی زبان سے بولو تاکہ دل میں حقیقت اترے، سود حرام ہے یا حلال ہے؟ زندگی چلی جائے، سانسیں اکھڑ جائیں، لیکن حرام کا ایک پیسہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے، یہ وعدہ کرو اپنے آپ سے، مرد ہو مرد بن کے دکھاؤ۔ حالات سب پر آتے ہیں، حالات مجھ پر بھی آئے ہیں، تنگدستی نے اور فقر و فاقے نے مجھے بھی ستایا ہے، تو میں بھی کسی کو فون کر کے سود پہ پیسہ لے سکتا تھا، لیکن اللہ کی تعلیم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اور ہمارے اساتذہ کی تربیت نے ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ کھانا چاہے 3 دن بعد کھا اور پانی چاہے 2 دن بعد پی، لیکن اجلت کرتے ہوئے کسی حرامی سود خور کے پاس جا کر سود پہ پیسہ ہرگز نہ اٹھانا۔ ہم تو شادی کے لیے سود پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، رسموں کے لیے سود پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، رواجات کو عمل کرنے کے لیے سود پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ معاشرہ کدھر نکل چکا ہے اندازہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ سودی میدان میں دوڑ لگا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ تو حضرت فرماتے ہیں شریعت اس کو حرام کہتی ہے۔ جب اس طرح وہ پیسے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جب ایک مجبور آدمی، پریشان حال آدمی، بھوکا پیاسا آدمی، بچے اس کے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دل بلا رہے ہیں، ایسا آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے بھائی بہت پریشان حال ہوں، میرے اوپر مصیبتیں آ گئی ہیں، میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، میرے بچے کئی دن سے فاقے میں مبتلا ہیں، میری بیوی کا یہ حال ہے، میرے بچوں کا یہ حال ہے، کچھ اللہ کے لیے رحم کرو، اور مجھے قرض کی ضرورت ہے، اس لیے تم مجھے 2-3 ہزار روپے بطور قرض کے دے دو۔ سود خور کے دل کی سختی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ سود خور اس فقیر محتاج سے کہتا ہے کہ ہاں ہاں پیسے دے دوں گا، رقم دے دوں گا، لے جانا، مگر تم کو اتنا سود بھی دینا ہوگا۔ سارا دل نکال کے سود خور کے سامنے بھی رکھ دو، وہ ٹھس سے مس نہیں ہوتا۔ فالٹ اس کا نہیں ہے، فالٹ ہے دل کی سختی کا۔ فالٹ اصل میں کیا ہے؟ وہ انسان اچھا ہی ہے، وہ انسان کیا ہے؟ اچھا ہی ہے، کوئی انسان برا نہیں ہوتا۔ صفات دل میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل کی سختی اسے سامنے والے فقیر محتاج پر رحم کرنے کے لیے ابھارنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو کہے گا اتنا سود بھی دینا ہوگا، اور اگر اس مدت میں ادا نہ کیا تو ڈبل سود دینا پڑے گا۔ کیا اس سے بڑھ کر قساوت قلب کی کوئی مثال چاہیے؟ سخت دلی کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال چاہیے؟ سود خور کو کسی کی ضرورت و تنگی مجبوری کا کوئی خیال نہیں آتا، اسے تو بس اپنا روپیہ بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ فقیر اور محتاجوں کی مجبوری اور تنگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے حضرت جو بول رہے صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی رحم نہیں آیا، ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لوگوں کو ان کے گھروں پر، سود خوروں کے گھروں پر، دھندا کرنے والوں کے گھروں پر جا کر روتے بلکتے سسکتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ نہیں، ڈبل ٹربل، اور 1 مہینہ لیٹ گیا تو اس کے اوپر اور سود۔ کبھی کبھار تو سود ہی اصل سے بڑھ جاتا ہے، سود ہی اصل سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ سود ادا کرتے کرتے وہ پھانسی لگا لیتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی ماں رونے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ سود خوروں کی سخت دلی کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود در سود نہ کھایا کرو، یعنی سود پر سود چڑھا چڑھا کر نہ کھایا کرو۔ اس سے اندازہ ہوا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہمیشہ قسی القلب ہوتا ہے، سخت دل آدمی ہوتا ہے، اور اس کے اندر دل بہت سخت ہوتا ہے، پتھر کی سل بن جاتا ہے، پتھر بھی اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ نرم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس سے بھی پانی نکلتا ہے، پہاڑوں میں جھرنے نکل جاتے ہیں، جھیلیں بن جاتی ہیں، پتھر سے پانی نکل جاتا ہے، لیکن سود خور کا دل پیسے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کسی بیوہ کی لٹتی ہوئی عزت بھی اسے رحم کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی، اتنا سخت دل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی جو دنیا اور مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کا دل بہت سخت اور پتھر کی سل ہو جاتا ہے۔ وہ محتاجوں اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں سے کوئی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ نہیں رکھتا، بلکہ ان کی یتیمی و مسکینی و فقیری و محتاجی کا استحصال کرتا ہے اور اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت کا شکار و گرفتار قسی القلب، سخت دل اور سخت مزاج آدمی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی سختی کا اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھے اچانک یاد آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت ایک پروگرام میں ایک صاحب شامل تھے، وہ ماشاءاللہ اب داڑھی جھبا رکھتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے مجھے سود پر پیسہ دیا تھا، تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں، تمہارے ساتھ اٹھتی ہوں، لیکن آج بھی سود کے لیے میرا خون چوس لی۔ مجھے اچانک یاد آیا علماء کے ساتھ بیٹھنے والے بھی یہ کام کرتے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بھی چور یہ کام کرتے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کس آدمی کی طرف اس نے اشارہ کیا، بعد میں غور کیا تو پتا چلا کہ ہاں فلاں صاحب۔ اب یہاں کسی کا نام لینا مناسب نہیں، عبرت کے لیے مجہول واقعہ بیان کرنے کی اجازت ہے، نام لیے بغیر۔ بولے سمجھ میں نام لے کو ہنگامہ ہوا تھا، یاد ہے کیا اقبال بھائی؟ نامہ لے کو ہنگامہ ہوا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو نام لیے بغیر عبرت کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے کچھ بولنا یہ علماء کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے بھی نہیں، علماء کے لیے جائز ہے، یعنی خاص طور سے خطیبوں کے لیے، تذکیر، واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے جائز ہے۔ تو مجھے یہ حضرت کی اس بات پر وہ بات یاد آئی کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کو تھے انہوں، مجھے بڑا تعجب ہوا، تمہارا ارے ہم نے کیا بھی معلوم کون اپنے اندر سے کیسا کیا کر کو، ہر ایک کے کیا بایو ڈیٹا ہمارے پاس رہتا ہے، کوئی آتا ملتا جلتا تعلقات بڑھا لیتا ہے، فوٹو بھی لے لے کو ڈالتا ہے۔ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، خاص طور سے میں اپنی طرف سے اتنی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی جان بوجھ کر ایسے لوگوں سے تعلق نہیں بناتا، ہاں انجانے میں بن گیا ہوں الگ چیز ہے، تو غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا۔ وہ آدمی مبتلا ہو گیا تھا، کیا حضرت ان کے ساتھ کھڑی نہ، ان کے ساتھ بیٹھی نہ، ارے ہم نے نہیں معلوم بھائی کون کیسا آدمی ہے، اندر سے اس کا دھندا کیا ہے، وہ کس کو سود پہ دے رہا ہے کس کو نہیں دے رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، تو احتیاط ضرور برتی جاتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، الزام لگانے سے پہلے ایک بار پوچھ لیا کرو، بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے اچھا ہے ڈائریکٹ کال کرو یا کسی نماز میں آ جاؤ، پوچھ لو، صاف کر لو مسئلہ، اس میں تمہارا دل بھی صاف رہے گا، ہمارا دل بھی صاف رہے گا۔